السلام علیکم۔ آپ نے پہلے سیشن میں نماز کی فضیلتیں، نماز کی برکتیں اور نماز کس عمر میں بچے کو سکھانی چاہیے، حدیثوں کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح نماز جنت کی چابی ہے، اسی طرح وضو نماز کی چابی ہے۔ لہٰذا جس کا وضو صحیح ہوتا ہے، نماز اسی کی صحیح ہوتی ہے۔ جس کا وضو کامل ہوتا ہے، نماز بھی اسی کی کامل ہوتی ہے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ وضو کی فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے حدیثوں کی روشنی میں رکھوں، تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے اور آپ ذوق اور شوق کے ساتھ سنت اور مستحبات کے ساتھ وضو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بنیں۔ دیکھیے، مشکات شریف جلد اول کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ یعنی جو کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو وہ جھڑا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے اس کے گناہ نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی اچھی اور کتنی پیاری حدیث پاک ہے حضرات۔ جب ہم اور آپ وضو کرتے ہیں تو ہمارا یہی نہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوتے ہیں، پھر ہم 3 مرتبہ داہنے ہاتھ سے کلی کرتے ہیں، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں نرم ہڈی تک، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہم ناک کو صاف کرتے ہیں، پھر ہم پورا چہرہ دھوتے ہیں، اور پھر دونوں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھوتے ہیں، پھر ہم چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں، اور پھر دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھوتے ہیں۔ یہ ہمارا وضو ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ تو چہرہ دھو کے آئے گا، چہرے کو ٹھنڈک پہنچے گی، چہرہ صاف کر کے آئے گا، میں تیرے چہرے میں نور عطا کر دوں گا۔ تو ہاتھ دھو کے آئے گا، ہاتھوں کے میل کو دور کر کے آئے گا، میں وضو کی برکت سے تیرے ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تو سر کا مسح کر کے آئے گا، اور سر کا مسح کر کے آئے گا، میں تیرے سر سے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تو پاؤں دھو کے آئے گا، پاؤں کو ٹھنڈک پہنچے گی، پاؤں کی میل اور وہ کثافت کو تو دور کرے گا، اور میں تمہارے پاؤں کے تمام گناہوں کو جھڑا دوں گا، تمہیں پاک و صاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ! میرے دوستو، ایک بڑی ہی پیاری حدیث ہے جو ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، حدیث پاک یہ ہے، عن عمر بن الخطاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر فرمایا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، فتحت له 8 ابواب من الجنہ یدخل من ایہا شاء۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وضو کرتا ہے، اور پھر یہ دعا مانگتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، یعنی اے اللہ تو مجھے خوب توبہ کرنے والا اور خوب پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فتحت لہ 8 ابواب من الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا، یدخل من ایہا شاء، اب وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! میرے سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک کو جب میں پڑھتا ہوں میرا دل مچل جاتا ہے، میرا دل باغ ہو جاتا ہے کہ کاش ہم وضو بناتے وقت ان دعاؤں کے عادی ہوتے، وضو بنانے کے وقت ہم ان دعاؤں کے پڑھنے والے ہوتے تو ہمیں
یہ ثواب سے کوئی محروم نہیں رکھ سکتا۔ ہم اس ثواب کے ضرور حقدار ہوتے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم وضو بناتے ہیں تو وہاں بھی ہم دنیاوی باتوں میں مشغول نظر آتے ہیں، وہاں بھی ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے آقا علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ان دعاؤں کے علاوہ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت ہر اعضائے وضو میں ایک ایک بار وہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کہ وضو کرنے والے بندے کے وضو کے ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو صبح و قیامت تک وہ کلمہ شریف پڑھتا رہے گا، اور ان تمام پڑھنے کا ثواب اس وضو کرنے والے شخص کو عطا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ٹوٹ ٹوٹ کر تلاش کر کر کے ہمیں ڈھونڈ رہی ہے، تلاش رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے اپنے دامن کو سمیٹ رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے دامنوں میں آئے، ہم چاہتے ہی نہیں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ میرے سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اب ہم ابھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے، ابھی ہم صرف وضو فرما رہے ہیں، ابھی ہم صرف وضو بنا رہے ہیں، لیکن وضو بنانے کے اندر ہی اللہ کے رسول نے وضو کی اتنی فضیلتیں بیان کر دی، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی اللہ کی اطاعت و عبادت کرتا ہے، تو پھر اس بندے کا ثواب کا عالم کیا ہوگا، اس بندے کو کتنا اجر ملے گا، اللہ پاک کی اسے کتنی رحمتیں ملے گی، اللہ پاک کا اسے کتنا نظر کرم اللہ پاک کا ہوگا۔ اللہ پاک رب العالمین و احکم الحاکمین ہے۔ میرے سامعین و ناظرین، اس لیے اپنے آپ کو وضو کرنے سے پہلے ان دعاؤں کا عادی بنائیے، اور وضو بناتے وقت جو دعا پڑھی جانی ہے ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے سروں پر جھما جھم برسے اور ہم رحمتوں کے حقدار بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔